علیکم. آج اسائنمنٹ نمبر 2 دا اسکول بوائے یونٹ 5.3 ہے, انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 سے متعلق. تو اس کا ہم نے اسٹینزا نمبر 4 آپ کو سامنے رکھا ہے. آپ نے پہلے نوٹس میں سے دیکھنا ہے کون سا اسٹینزا کو کس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. اسی ہدایت کی روشنی میں کچھ آپ نے اسٹینزا کو بھی اٹیمپٹ کرنا ہے. سب سے پہلے اس ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. ہاؤ کین دا برڈ دیٹ از بورن فار جوائے, یعنی کس طرح ایک پرندہ جو خوشی کے لیے پیدا ہوتا ہے, سٹ ان اے کیج اینڈ سنگ, ایک پنجرے میں بیٹھ کر گا سکتا ہے. ہاؤ کین اے چائلڈ وین فیئرز انائڈ, کس طرح ایک بچہ جب خوف اسے ناراض کر دیتا ہے, بٹ ڈروپ ہز ٹینڈر ونگ, اپنے نازک پروں کو نیچے کرتا ہے, اینڈ فارگیٹ ہز یوتھفل سپرنگ, اور اپنی جوانی کی بہار کو بھول جاتا ہے. اگر ہم اس کی ایکسپلینیشن کی طرف آئیں تو کچھ اس کو ایکسپلینیشن بھی اس طرح دی جا سکتی ہے کہ ایک اسکول کا بچہ یا کوئی پرندہ اسی طرح خوش ہوتا ہے جب وہ خوش کن گیت گاتا ہے, اور جب کبھی اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. پرندے اور بچے ہمیشہ ایک ہی طرح کا تصور لے کر آتے ہیں, دونوں خوشی کے لیے مسرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پابندی کسی بھی قسم کی ان کی خوشی کو اور ان کے افسوس میں اضافہ کرتی ہے, خوشی کو ختم کر دیتی ہے. ایک بچہ اگر مسلسل اسی ڈر اور خوف میں رہتا ہے, نہ کہیں وہ آ جا سکتا ہے, نہ اپنی کہیں توجہ وہ بٹا سکتا ہے. اس کو ایک ایسی زندگی بسر کرنی پڑ جاتی ہے جو افسوس اور دکھ پر مبنی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک پنجرے میں ایک بند پرندہ ہوتا ہے جس کو پروں کا کوئی استعمال نہیں ہوتا جب ایک پنجرے میں ہوتا ہے, تو اس طریقے سے ایک باقاعدہ ایک مایوس کن صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ایک نہ صرف بچے کے لیے کہ وہ اپنی تمام خوشی کے جو دن ہیں اسی طریقے سے وہ ختم کر دیتا ہے اور ایک پنجرے میں بند کر کے گزار دیتا ہے. تو یہ تو ہوگی تھوڑی سی ایکسپلینیشن اس اسٹینزا کی. اب ہم بڑھتے ہیں اس کے کوشچنز کی طرف جو اس میں سے آپ سے پوچھے جائیں گے. نمبر 1 کی طرف آتے ہیں کہ واٹ کمپلین اے چائلڈ ڈو ہیو ود اے کیج, کہ ایک پنجرے کے ذریعے ایک بچے کو کیا شکایات ہو سکتی ہیں. تو پنجرے سے بہرحال یہاں پہ جو مراد لی گئی ہے وہ پابندی ہیں, وہ فرائض ہیں اور وہ ڈیوٹیز ہیں جو اس کو دینا پڑتی ہیں. یعنی صبح سویرے وقت پر اٹھنا ہے, اپنے اسکول جانا ہے, واپس آ کے پھر اپنے کام یا ہوم ورک کرنا ہے, وقت پر اس نے اپنے کارٹونز دیکھنے ہیں یا جو اس کی مصروفیات انٹرٹینمنٹ کی ہیں اس کو اس نے یوٹیلائز کرنا ہے. اس کے علاوہ باہر جا کے کھیلنا ہے. تو یہ ساری کی جو اس کی انوائرمنٹ ہے, جو اس کا ماحول ہے, اس نے اس کو کیج کا روپ دیا ہے کہ بچہ ان تمام چیزوں سے آزادی چاہتا ہے, وہ کسی بھی قسم کی پابندی کو قبول نہیں کرنا چاہتا, اس لیے اس نے اس کو کیج کا نام دیا. نمبر 2 میں اگر ہم بات کریں واٹ از دا میننگ آف اے کیج ان دس اسٹینزا, تو کیج بہت واضح اس کے اسکول لائف ہوتی ہے. یعنی ایک بچہ اب 4 گھنٹے 5 گھنٹے اسکول میں بند رہے گا, اس دوران اس کی کوئی بھی اپنی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی سوائے اس چند لمحوں کی جس کو اسکول میں ہی اپنے چند دوستوں کے ساتھ کھیلنے کی صورت میں, آپ کہہ سکتے ہیں بریک کی صورت میں اس کو دیا جاتا ہے. تو اس لیے بچہ اس تمام کم از کم اپنے اسکول لائف کو کیج کی صورت کی حال میں بتا رہا ہے کہ وہ اس کیج میں نہیں رہنا پسند کرتا, اور اس لحاظ سے وہ آزاد پنچھی کی طرح ایک پرندے کی طرح گھومنا پھرنا چاہتا ہے. نمبر 3 کوشچن ہے واٹ از دا یوتھفل اسپرنگ آف اے چائلڈ, کسی بچے کی جوانی کی یا بچپنے کی بہار کیا ہوتی ہے. بہار جیسی ذہن میں لفظ بہار کا آتا ہے تو ایک اچھا ٹھنڈا موسم, گھومنے پھرنے کی آزادی, پھل اور پھول کھل رہے ہوتے ہیں, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے جو صحت کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی ایک بچے کے لیے جو بچپنا ہے وہ ایک طرح سے اسپرنگ کے معنی اختیار کر جاتا ہے کہ بچے کے لیے یہ وہ وقت ہے جب گھومنے پھرنا ہے, اس نے آگے جانا ہے, اس نے وقت گزارنا ہے اور اپنے آنے والی زندگی کے متعلق ابھی سے اس نے صحت کو اکٹھا کرنا ہے. تو اس لحاظ سے جو یوتھفل اسپرنگ کا مطلب اس کا بچپنا جو اس نے آزادی میں اور اس طریقے سے تمام ایکٹیویٹیز میں گزارنا ہے جس میں کوئی پابندی نہ ہو. جی اب لاسٹ کوشچن کی طرف اب آتے ہیں جو فل ان دا بلینک وتھ سوٹیبل پراپوزیشن. اگر آپ نوٹس میں دیکھیں تو نوٹس میں آلریڈی آپ کے پاس کچھ پراپوزیشن آلریڈی اٹیمپٹڈ موجود ہیں. آپ اس کو اس لحاظ سے کہیں گے جس طرح اگر ہم نوٹس میں دیکھیں تو فیمس فار ہے, کورسسٹ آف ہے, یعنی ہر ورڈ کے ساتھ ایک پرپوزیشن جب استعمال ہوتی ہے تو فریزل ورب بھی ان کیس وہ بن جاتا ہے. لیکن باہر نمبر 1 کی طرف آتے ہیں. دا انکم ڈرائیوڈ ڈیش دا اونرشپ آف لینڈ از کامنلی کالڈ رینٹ. اب اس میں جو ڈرائیوڈ ہے, ڈرائیوڈ کے بعد جو ورڈ آپ یوز کریں گے, اب اس میں آپ کیٹیگری دیکھ لیں کہ اس میں کیا آ سکتا ہے. ڈرائیوڈ فار آئے گا, ڈرائیوڈ آف آئے گا, ڈرائیوڈ فرام آئے گا, ڈرائیوڈ ود آئے گا. یعنی اس طریقے سے آپ نے پروپوزیشن اس میں ایڈ کرنی ہے جس کے بعد یہ پراپر ایک فریزل ورب بن جاتا ہے, یا بہرحال ایک مناسب پروپوزیشن کے بعد اس کے معنی واضح ہو جائیں گے. نمبر 2 کی طرف آئیں. دا افریقن ایلیفینٹ از ناؤ کنفائنڈ ڈیش سینٹرل ایشیا, سینٹرل افریقہ. اسی طرح کنفائنڈ کے ساتھ جو آپ نے بات کرنی ہے, اب جو کنفائنڈ ہے اس کے بعد ورڈ کیا کیا آ سکتے ہیں. کنفائنڈ, آف, فار, فرام, ود, ود ان, ٹو, کوئی بھی اس میں سے ایک لفظ آئے گا جو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے. نمبر 3 دا ہاؤس آف کامنس واز دین آلموسٹ ان ایکسیسیبل ڈیش اسٹرینجرز. اب اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جو ہاؤس آف کامن ہے اجنبیوں کے لیے وہ ناقابل پہنچ ہے. اب ان ایکسیسیبل
क्या आएगा, टू आएगा, फॉर, फ्रॉम। इस तरीके से मुख्तलिफ जो प्रपोजिशंस आपके जहन में होंगी आपने इसमें ऐड करना है। लेकिन जहन में ज़रूर रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सीधे सीधे जो प्रपोजिशन है वही इसमें इस्तेमाल होती हैं, तो ज़्यादा पेचीदा नहीं होती। कहीं दूर से अपने जहन में ऐसी चीज़ें जो कि इस्तेमाल नहीं होती वो आपने यूज़ नहीं करना। सिंपल जो स्ट्रेट चंद प्रपोजिशन है वही इसमें हमें इस्तेमाल हो रही हैं। नंबर 4, लिटिल जैक प्रूव्ड क्वाइट अ मैच डैश द जायंट। अब इसमें भी जो वर्ड है मैच के बाद जो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं यानी प्रपोजिशन, वो भी आप जहन में रखें। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर है, ऑफ है, फ्रॉम है, विद है, विद इन है, टू है। ये चंद जो थोड़ी आप कह सकते हैं कॉमन यूजेजेस में भी आती हैं, तो वही प्रपोजिशन इसमें इस्तेमाल होगी। नंबर 5 है न्यूली acquired freedom is sometimes libel abuse। लाइबल क्या आएगा, लाइबल के बाद जो वर्ड क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वो आपने भी वो भी ऐड करना है जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइबल टू है, फॉर, फ्रॉम, विद इन, ये सब चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से इस प्रपोजिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी वो आपकी प्रपोजिशनल आप कह सकते हैं क्वेश्चन, इसमें आपने इसको फिल करना है। जो इश्यूज़ होंगे ओवरऑल आपने पर्सनली विजिट करके इंस्टीट्यूट में इसको हमने सॉल्व करते हैं, मज़ीद आपको समझा भी देंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।